پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ گفتگو ہوتی ہے قرآن کریم کے حوالے سے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، زحمت کرتے ہیں اور قرآن کریم کے ان آیات کے معنی مفاہیم ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، اہل ایمان کو بھی اور پوری انسانیت کو بھی، کیونکہ قرآن کریم ھدی للناس ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے 35۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مستقل گفتگو میں یہ آیت آتی ہے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت کا ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ روح کسے کہتے ہیں؟ نفس میں اور روح میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ پھر ایک بڑا سوال یہ رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ دین کا تصور زندگی کیا ہے، دین کا تصور موت کیا ہے، ایک مسلمان موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کسی اور دنیا میں پہنچتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رفیق اعلیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو ایک دنیا سے کسی اور دنیا میں اہل ایمان چلا جاتا ہے۔ تو اس کا فلسفہ کیا ہے یہ بھی ہمیں بتائیں گے ہمارے معزز مہمان۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر سب کی آزمائش کر رہے ہیں اور تم کو آخر پلٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اچھے اور برے حالات۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا تاکہ یہ آزمائے، تمہیں دیکھے کہ تم لوگوں میں بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کی بات کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آزمائش سے مراد کیا؟ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے اور مصیبتوں پہ صبر کا اظہار کیا جائے، الحمدللہ علی کل حال کی کیفیت رہے، توکل کے ساتھ استقامت کے ساتھ زندگی گزاری جائے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی اور تمہیں پلٹ کر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، اللہ اکبر، یوم آخرت، یہ تقوی کی جڑ ہے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی احمد عفنان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، میں ان کے بارے میں کیا عرض کروں۔ اسلامک جورسپروڈنس پر آپ کی گہری نگاہ، میں ان کے بارے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ عہد کا لمس ان کی گفتگو میں، ایسے علماء ہر دور میں دین کو درکار رہے ہیں۔ فارغ التحصیل جامعۃ الرشید۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے، سورہ انبیاء آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر سب کی آزمائش کر رہے ہیں۔ آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ درست جواب غزوہ موتا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ تبوک کا، غزوہ احزاب کا، یہ غزوہ بدر کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ذرا پہلا حصہ ذرا اسے کھولیے، نفس کسے کہتے ہیں؟ موت کا ذائقہ، ذائقہ سے مراد یہاں تلخی ہے، کیا معنی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بانیک صاحب، قرآن مجید پہ بات کرتے ہوئے تو بعض دفعہ انسان بڑا ٹھٹر جاتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہ نکل جائے جو اللہ کے کلام کے شایع نشان نہ ہو۔ بہت عظیم چیز ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا عجائبہ لا تنقطع، اس قرآن کی جو عجیب باتیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وغرائبہ لا تفنا، اس قرآن سے جو عجیب نکات زندگی کے عمل کے لیے نکلیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی غلط بات سے بچائے۔ دیکھیں تھوڑا سا پس منظر سورہ انبیاء جو ہے، اس میں ایک تو عنوان یہ ہے کہ سارے انبیاء کی دعوت اور اولو العزم انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اچھا، یہ جو آیت اس کا کانٹیکسٹ، یعنی سیاق کیا ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آیت کا سیاق دے کر رب ملا کے آگے چلے۔ دیکھیں اس میں پیچھے ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کونی بیان فرمائی، الذی خلقکم خلق اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت بنایا عظیم۔ یہ ساری آیتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر کفار کا ایک شکوہ نقل کیا، یعنی اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود، ساری دنیا کے دلائل دینے کے باوجود بھی مانتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا سے جائیں گے؟ یہ نہیں جائیں گے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے بھی دنیا سے جائیں گے، چلے گئے ظاہر ہے، اور تم بھی جاؤ گے، لیکن ہوگا کیا اب؟ یہ سارا کچھ اب یہ آ رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تم ہو یا وہ، موت کا ذائقہ تو سب نے چکھنا ہے۔ اب یہاں ایک تو لفظ ہے کل نفس، یعنی موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی ایتھیسٹ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی موت کا بعد جو ہے، ما بعد الموت کیا ہے، قیامت، وہ تو الگ بات ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ الموت لیس منہ الفوت، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک مرتبہ کہ کفا بالموت واعظہ، کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ یعنی مطلب جس آدمی کو موت دیکھ کر نصیحتیں نہیں آتی، وہ لمبے لمبے بیان بھی شاید اس کو فائدہ نہ کریں۔ یہ نصیحت کا سب سے بڑا بیان ہے کہ زندگی اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو دھار کی حاجت ہے۔ یہ تو ہر ایک دہریہ، عالم، جاہل،
اللہ کو ماننے والا، اللہ کا نافرمان، ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ اٹل ہے۔ فرق یہ ہے کہ مشرکین مکہ موت کے بعد کے، اور یا ایتھیسٹ جو ہیں وہ اس کے بعد کے انکار کرتے ہیں۔ قال من یحیی العظام وهو رمیم وہی رمیم، کہا کہ ہم مٹی ہونے کے باوجود، ہماری ہڈیاں بھربری گودا ہو جانے کے باوجود، یعنی ہڈیوں کا بھی جب نام و نشان مٹ جائے گا تو اس کو زندہ کون کرے گا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے تو موت کی ہول بیان کیا کہ موت کے بعد تو پہلے موت کی جو حقیقت اللہ نے رکھی ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں موت کی تعریف یہ ہے کہ روح کا جسم سے الگ ہو جانا۔ تو حیات جو ہے نا، اللہ نے 4 حیات رکھی ہیں زندگی میں۔ ایک حیات ہماری تھی موت سے پہلے کی، عالم ارواح کی، ایک جب زندگی سے پہلے کی ایک زندگی میں آ گئی، ایک عالم برزخ کی ہوگی، اور ایک جنت میں جو انشاءاللہ ابدی حیات ہوگی۔ لیکن یہ جسم خاکی، اس کے ساتھ روح کا مل جانا، یہ دنیا کی حیات ہے، یہ موت ہے۔ اب یہ جو ذائقۃ الموت ہے، یہ بڑی خطرناک لرزا دینے والی بات ہے کہ یہ موت کی تلخی یہ ہر ایک کو آئے گی۔ اور کیا آئے گی؟ وہ جو والنازعات غرقا والناشطات نشطا، 2 باتیں اللہ نے فرمائی کہ نافرمان پر، اللہ سے دور رہنے والے پر جو آئے گی تو والنازعات غرقا، وہ ایسے آئے گی جیسے فرشتے غوطہ لگا کے کھینچتے ہیں۔ اور حدیث میں اس کی مثال یہ بیان فرمائی، رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں نک صاحب۔ حدیث میں ذرا تصور فرمائیں سامعین بھی کہ روئی کو آپ نے کبھی دیکھا ہو کانٹوں میں پھنسی ہوئی، یا کوئی کاٹن کا کپڑا وہ کانٹوں میں پھنس گیا ہو، اب اس کو آپ نکال نہیں سکتے، اس کو آپ کھینچتے ہیں تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے والنازعات غرقا، کافر اور نافرمان کی۔ والناشطات نشطا، گرہیں کھولنا پیار سے۔ تو جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی گرہیں کھولی جاتی ہیں پیار پیار سے، اس کو ایک ایک کر کے نکال، تکلیف کم ہو۔ لیکن وہ کم تکلیف بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہان آپ پہ قربان، اللہ کے محبوب، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گلے، میرے سینے اور میرے چہرے کے درمیان آپ کا سر مبارک ہے، اور نیچے رکھ رہی ہوں، میں آپ کو اٹھا رہی ہوں، اور آپ پر پسینے آ رہے ہیں سردیوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا جا رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں ان للموت سکرات، اور آپ کا بخار سے جسم پورا تپ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اور پھر ایک جب آپ کو وفات ہوئی تو فرمانے لگیں کہ اگر موت کی سختیوں سے کوئی بچ سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیاں نہیں آتی۔ یہ وہ خطرناک موت کی سختیاں جس کو فرمایا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت، 5واں پارہ سورہ نساء، جہاں کہیں بھی ہوگے موت نے آنا ہی آنا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم بڑے بڑے محلات میں جم کر بیٹھ جاؤ، روح نے تو نکلنا ہی نکلنا ہے، اللہ نے اپنا راستہ بنانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موت ایسی حقیقت بنائی ہے جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، جس میں پوری انسانیت کا اجماع کہ یہ ہے ہی ہے، اور اس کے ہول اور اس کی تکلیفوں پر بھی پوری انسانیت کا اجماع، اور جو ذائقہ اور تلخی ہے، موت نکلتے وقت تکلیف دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ جسم تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور وہ مومن اور کافر دونوں کے ہیں۔ کافر کو روحانی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، مومن کو بھی ہوتی ہے، اور نافرمان کو اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تلخی تو ہر ایک کو آنی ہے، پھر آگے پتہ لگے گا کیا ہونا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ تلخی آنی ہی ہے، ایک مہلت عمل اللہ ہمیں دیتا ہے، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس۔ اچھا، یہ زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی موت و اجل کے معنوں میں بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے موت کو، تو یہ اس کی مدت کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے، ذرا اس کو واضح کر دیجئے، پھر ہم ذرا آپ سے جو دین کا فلسفہ ہے موت کے حوالے سے۔ میں نے سوال انٹرو میں یہ بھی رکھا تھا کہ ایک مسلمان موت کے لفظ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں، مدت تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں ہیں نا جس کو ہم غیوب خمسہ کہتے ہیں، جی، جو قرآن مجید میں ہے، جس کی مدت کسی کو معلوم ہی نہیں اللہ کے علاوہ۔ ٹھیک۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی الا ہو، اصرار ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اوپر سے گر رہا ہے کوئی پتا اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ، وہ اندر کوئی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک اللہ نے فرمایا کہ موت
موت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پھر یہ اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں۔ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، قرآن میں متعدد جگہوں پر ہے۔ جی ہاں، جب موت کا وقت آ گیا، نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ اس لیے جب کسی کی موت کی ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی پہلے تو یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے پیارے، ان کی عمر چاہے 10 سال کی، آپ کا بچہ فوت ہوا چاہے 60 سال کا، یہی سب سے بہتر وقت تھا موت کا، یہ عقیدہ رکھیں، کیونکہ اللہ نے طے کیا تھا۔ تو لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک بھی جنبش آگے نہیں ہو سکتا، پیچھے نہیں ہو سکتا۔ سلیمان علیہ السلام اتنا ضروری کام کر رہے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں نا، اللہ کی طرف سے مقرر کون، ہیکل سلیمانی بنوا رہے ہیں۔ وہ اتنے اہم کام میں بھی جب موت آ گئی تو جان چلی گئی، جان کسی کی رکتی نہیں ہے۔ اور وہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے طول العمل سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بس اب زندگی میں ایسے رہو کہ بس ابھی جانے والے ہو، اور آپ نے فرمایا کہ جب صبح آ جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اور اچھا مطلب یہ نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم نے کیسے رہنا ہے؟ اب میں کیا سمجھوں کہ میری موت 60 سال کی عمر سم کے پلاننگ کروں؟ تو اللہ کے نبی فرمایا بھائی پلاننگ تو ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اللہ اکبر، رہنا اس طرح ہے کہ میں دنیا میں کوئی اجنبی ہوں، میں اسٹوڈیو میں آیا ہوں نا، جی ہاں، مجھے پتا ہے مجھے 2 گھنٹے بیٹھنا ہے، جانا ہے، اس کے بعد اب میں یہاں ایسے پلاننگ شروع کر دوں کہ یہاں جناب ساری زندگی مجھے رہنا ہے، میں اپنے بیڈ بچھا دوں یہاں پر، میں اپنی ساری چیزیں رکھ دوں لا کے، لوگ بولیں گے بے وقوف ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے کأنک غریب، اس کی بڑی بہترین مثال ٹرین اسٹیشنز اور ایئرپورٹ ہیں۔ ٹرین اسٹیشنز اور ایئرپورٹ پر آپ کا بھی سفر رہتا ہے میرے بہت، تو 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ 4-5 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہوتا ہے ہمارا، وہ میں زیادہ کچھ صوفہ مل گیا جناب، چلو جی کوئی ڈرنک شنک مل گئی، بیٹھ کے کھیل گیا۔ لیکن وہاں کوئی بندہ اپنا گھر بسانے لگ جائے، شادیاں کر لے وہاں بیٹھ کے اور گاڑیاں رکھ لے، بولے تو کأنک غریب، انہیں پاگل ہو گیا۔ کأنک غریب، غریب کا معنی اسٹرینجر، مسافر، جو ٹریولنگ، او عابر السبیل، گزرتا ہوا، یہ تو اسٹرینجر ہو یا گزرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا بڑا قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے تو آپ کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے، جیسے کھجور کی وہ کھجی ہوتی ہے نا اس پر، تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے تو رونے لگ گئے کہ اے رسول اللہ، یہ جو کیسر و کسرا کے بادشاہ ہیں وہ ریشم اور مخمل پہ سوتے ہیں، ایسے ان کے خواب گاہیں ہیں، اور آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں اور آپ کی کمر پہ نشان فرمائے، تو آپ ایسے بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے کہا عمر ابھی تک سمجھ نہیں آئی، ابھی تک سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ آپ کہا عمر ہماری مثال ایسی ہے، میری مثال جیسے کوئی مسافر ہو اور وہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے کچھ گھڑی بیٹھ جائے پہلے زمانوں میں، ثم راح وترک، اللہ پھر چلا گیا اور چھوڑ کے، اب اس درخت پہ آنا بھی نہیں ہے دوبارہ۔ یہ ہے تو یہ جو طول العمل ہے نا کہ زندگی کے بڑے بڑے منصوبے باندھ کر یہ کرنا، جیسے ساری زندگی میں، اس سے قرآن حدیث نے بڑا سخت منع فرمایا۔ یعنی ہمیں عارضی زندگی کے لیے اب ہر چیز مستقل بنیاد پر درکار ہونے لگی ہے، جیسے ہم یہاں 1000-2000 سال قیام ہمارا ہوگا، یہ زندگی ایک سرائے ہے بس۔ یہ حقیقت اگر اچھا اس میں 2 اسپیکٹ بڑے اہم ہیں حدیث میں، قرآن میں بھی۔ جو مومن ہے اس کے لیے تو یہ کہا کہ بھئی موت اس کے لیے ایک تحفہ ہے، اللہ کے نبی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین یرجون لقاء اللہ، قرآن میں کئی جگہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اب ان کے لیے موت تحفہ ہے۔ وہ ایسے دیکھ رہا ہے کہ جیسے مجھے جو ہے نا 5 دسمبر کو مجھے پتا ہے جی وزیر اعظم نے بلایا، میرے کسی بڑے نے بلایا، اور میں وہ تو خوش ہے نا کہ بھئی جب 5 دسمبر آئے گی میرے تو وارے نیارے، میں اپنے پیارے سے ملوں گا، اپنے محبوب سے یا کسی بڑی شخصیت سے ملوں گا۔ مومن کے لیے تو ایسے ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کب آئے کب آئے کب آئے، دنیا کا خانہ ہے کہ دنیا سے نکل کے اللہ کے پاس جانا۔ اور کافر کے لیے جو ہے نا وہ جو ہے پھر وہ مصیبت ہے، کیونکہ کافر دنیا کو سب کچھ باغ سمجھ رہا ہے، بعد کا تو اس کا کوئی یہ نافرمان ہے جو اپنی شہوت کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہا ہے، اپنی خواہش، اپنی ہوس، حرام کمانا، اس کے لیے مصیبت ہو، اس کو جو موت کا خیال آتا ہے تو وہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اگر ہم یعنی اب یہاں پر ہمیں لینے کی بات کیا ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ لینے کی بات یہ ہے کہ ہم موت کو تحفہ بنا لیں، یعنی موت کا ہال تو ہے، ذائقہ کڑوا تو ہے، لیکن وہ اس کڑوے ذائقے کو ایسی سمجھیں کہ کوئی بڑا آپریشن ہے، اس آپریشن کے بعد میں صحیح ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے،
اور وہ اللہ سے، میرے مالک سے، میرے رب سے ملاقات کا وقت آئے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو صحابہ کہہ رہے نا احد میں بڑا گھمسان کا رن لگائے، اور وہ حنین میں، اور لاشیں گر رہی ہیں، وہ خطرناک جنگ ہو رہی ہے آگے جا کے، تو وہ کہتے ہیں غدن نلقی الاحبہ محمدن و حزبہ، کل اپنے پیاروں سے ملاقات ہو جائے گی، یعنی جنگ ہو رہی ہے، مر رہے تو کیا، محمد اور اپنے ساتھیوں سے۔ اللہ تو وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ جنت۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس صلی اللہ علیہ کوئی یہاں پر شہید ہو جائے لڑتے ہوئے، تم میں استقامت سے جنت میں جائے گا۔ وہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو کھجوریں ایسے پھینکی اور کہا میرے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ مجھے یہ لوگ قتل کریں، اور لڑے اور لڑتے ہوئے جانبازی سے شہید۔ یعنی مطلب خودکشی نہیں ہے، مطلب یہ ہے، خودکشی تو حرام ہے، مطلب یہ ہے کہ موت کو اللہ کا تحفہ سمجھنا اس وقت ہوگا جب میں اپنی زندگی سے کسی حد تک مطمئن ہوں۔ اچھا، اب ایک اہم بات جو موضوع بڑا چھیڑنے کا ہے، بہت ضروری، ٹو ڈوز کے حساب سے، بھئی موت کی تیاری۔ جو کہا جاتا ہے نا موت سے پہلے موت کی، اب میں نے بڑی بڑی باتیں ہم نے کر دی، موت بڑی خطرناک ہے، ٹھیک ہے خطرناک ہے، ڈرا دیا، بچوں کو ہم ڈراتے ہیں، وہ لوگ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کر کے رکھنے۔ ٹھیک ہے، وہی جو اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشیں کر رہا ہے، فوراً اگلی آیت میں اللہ یہ بیان کر رہا ہے، تو اس طرف آنے سے پہلے جو آزمائشیں خیر اور شر دو لفظ لا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں، تو خیر کسے کہتے ہیں، شر کسے کہتے ہیں، اور یہاں پر آزمائش کے معنی میں، یعنی یہاں جیسے میں نے 2 آیات یہاں پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ وہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اس پہ ذرا ہم آئیں گے کہ موت کی تیاری۔ تو موت کی تیاری میرا توشہ آخرت ہے کیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ نے جو ہمیں نکات تعلیم کر دی ہے کہ مسلمان کیوں نہیں ڈرتا موت سے، یہ ایک تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، اور ہمیں ایک تحفہ اور ملے گا مرنے کے بعد، اور وہ ہے اللہ سے ملاقات، ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ تو مسلمان کبھی نہیں گھبراتا موت سے۔ یہ ایک عجیب فلسفہ ہے جو غیر مسلم دنیا سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ مسلمان کیسے مسلمان ہے، یہ کیسی مخلوق ہے جو ڈرتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مسلمان کی زندگی کیا ہے اور کس کے لیے ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری زندگی موت یہ سب ہے اللہ تیرے ہی لیے ہے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ لیکن اب جو اگلا مرحلہ آ رہا ہے کہ ہاں یہ موت ہے، پہنچنا ہے ہمیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی ہماری گفتگو میں اب تک نہیں آیا، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا کہ سب کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ یہاں بھی پلٹنا اللہ کی طرف ہی ہے، اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ انتہائی اہم بات آپ نے فرمائی کہ ہماری تیاری کیا ہے۔ موت کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ توشہ آخرت وہی خالی نکل جائے، اور صرف یہ گفتگو، یہ باتیں، یہ الفاظ جو عمل سے خالی ہوں۔ ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سر بڑی اہم، اب یہ جو آیت کا دوسرا حصہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اب اس کو جوڑے ذرا۔ اللہ فرمانے ہیں کہ ہر جان کو، ہر انسان، بلکہ ہر جان یعنی جانور اور انسان سب کو، بلکہ پلانٹس بھی جان میں آتے ہیں جی، تو ان سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اب جو زندگی ہے اس میں ہم تمہیں آزماتے ہیں بالشر والخیر، برائی سے اور اچھائی سے۔ کیوں؟ فتنتاً، بطور آزمائش۔ یعنی اب یہ نا اس کو عربی سمجھنے والے حضرات سمجھیں گے، یہ مفعول مطلق ہے۔ جب ایک ہی لفظ پہلے ہو، وہ لفظ دوبارہ ہے، ہم آزماتے ہیں تمہیں آزمانا، اس کا مطلب ہے ہم تمہاری سخت آزمائش کرتے ہیں، یہ ترجمہ بنے گا، کیونکہ فتنتاً مفعول مطلق ہے من غیر لفظی، عربی کی اصطلاح میں، گرامر کی۔ تو اللہ فرما رہے سخت ترین آزمائش تمہاری شر یا خیر سے۔ اچھا، اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ شر سے آزمائش کر رہے ہیں نا ہماری، خیر سے کیسے آزمائش ہو رہی ہے؟ تو میں دونوں کو عرض کرتا ہوں، اللہ توفیق دے۔ شر سے تو آزمائش واضح ہے نا کہ مال چلا گیا، غم آ گئے، تکلیفیں آ گئیں، اولاد چلی گئی، پیارے چلے گئے، حالات ناموافق چل رہے ہیں، جابز ختم ہو گئیں، ہر دروازہ بند ہوا جا رہا ہے، ہر اپرچونٹی کلوز ہوئی جا رہی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، ناموافقت ہے، جھگڑے ہیں،
شر، یہ شر ہے۔ اب خیر کیا ہے؟ تو ایک تفسیر ماوردی، النکت والعیون، امام ماوردی، وہ مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہ اس تفسیر میں جتنے بھی اقوال مفسرین کے ہوتے ہیں نا، کہ ابن عباس نے یہ فرمایا، قتادہ نے یہ فرمایا، مجاہد نے یہ فرمایا، جو بڑے مفسرین صاحب ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ میں اس کو ضرور دیکھتا ہوں، ان میں سارے قول ہیں کہ شر یعنی خیر کیا ہے، تو ان کا خیر پیسہ ہونا، وسعت ہونا، عہدہ ہونا، اتھارٹی ہونا، دنیا میں قبولیت ہونا، شہرت ہونا، اپرچونٹیز ہونا۔ اچھا، اپرچونٹیز ہونا آزمائش کیسے؟ یہ دونوں آزمائش ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، جب یعنی خلاصے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شر ہے تو آزمائش صبر میں ہے، اور جب خیر ہے تو آزمائش شکر میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ جو ہے نا وہ مال ہے۔ اب مال تو اچھی چیز ہے، یعنی مال کے فتنے میں امت میں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق بہت کم لوگ کھڑے رہیں گے، صحیح رہیں گے، کیونکہ مال آئے گا تو لسٹ آئے گی، مال آئے گا تو وہ اپنی حرام خواہشات کو پورا کرے گا، رشوت دے گا، حرام کرے گا، اور خواہش جتنا آئے گا اور بڑھائے گا، حرام کمائے گا، غلط لوگوں کو ذلیل کرے گا، اپنے آپ کو تکبر میں اوپر سمجھے گا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے بھائی یہ بھی فتنہ ہے کہ مال آئے تو مال کا حق ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، یہ سمجھنا جو آپ نے فرمایا بڑا خوب کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بھائی اگر یہ پیالی بڑی اچھی بنی ہوئی ہے اور میں اس پیالی کی تعریف کر رہا ہوں تو کوئی بے وقوف ہوگا جو سمجھے میں پیالی کی تعریف کر رہا ہوں۔ پیالی کی کیا تعریف ہے؟ یہ تو میں اس سانے کی، اس کمپنی کی تعریف کر رہا ہوں جس نے بنایا۔ تو ہم اتنے بعض دفعہ نادان ہو جاتے ہیں کہ کوئی میری تعریف کر جاتا ہے تو میں پھول جاتا ہوں، میری کیا تعریف ہے؟ ٹھیک، میری تعریف تو میرے مینوفیکچرر کی تعریف ہے، میرے خالق اور مالک اور صانع اور بدیع السماوات والارض، جس نے بغیر نمونے کے بنایا اس میں۔ تو دیکھیں ہماری زندگی میں دو ہی اللہ تعالیٰ قرآن جو ہے نا وہ بڑی مختصر بات کرتا ہے، مختصر ترین۔ زندگی میں دو ہی ہیں، خیر ہے تو میں نے شکر کرنا ہے۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ اللہ یہ جو کچھ ہے یہ میرا نہیں، آپ کا ہے۔ مجھے ڈگریز آ رہی ہیں، میری صلاحیت آ رہی ہے، میرے پاس پیسہ آ رہا ہے، میرے پاس اتھارٹیز آ رہی ہے، میرے پاس عہدے آ رہے ہیں، میرے مالک یہ آپ کا دیا ہوا ہے، آپ مجھے توفیق دیں میں اس کو صحیح سنبھالوں۔ تو اللہ اس میں نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اور دے گا، ان شکرتم لازیدنکم، عہدہ اور دے گا، شہرت اور دے گا، مال اور دے گا، خوشحالیاں اور دے گا، فیملیز میں اور اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ اور شر ناموافق حالات آ رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کسی ہیرا ہوتا ہے تو اس کو بعض دفعہ تراشنا پڑتا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت درخت پودا گلاب بھی ہو اس کو کاٹنا پڑتا ہے، یہ دنیا کا رول ہے۔ تو آپ کتنے بھی اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہماری کینچی چلا کے کاٹتے ہیں، یہ ہماری خیر کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں کسی بڑے مقام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ شر میں صبر، جی صبر ہے، صبر کیا؟ اور صبر بھی شکر ہی کی ایک شکل ہے۔ اچھا یہاں پر اس سے پہلے کہ آپ اس کو ہم مزید کھولیں، آگے بڑھیں اس بات پر کہ یہ خیر فتنہ کیسے ہوتا ہے، شر فتنہ یعنی آزمائش کیسے ہوتا ہے، سوال مفتی صاحب سے چھوٹا سا یہ ہے کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وغیرہ وغیرہ صفات گنتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانا کیوں چاہتا ہے؟ بڑا اہم سوال، تقدیر کا ہی قسم کا ہے۔ دیکھیں اس میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اشرف المخلوقات کو اللہ نے پیدا کیوں کیا، اور یہ وہ فرشتوں والا اشکال ہے۔ فرشتوں نے جو کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ یہ آپ ایسی مخلوق اللہ کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، یعنی کرپشن کرے گا، تفسد کا معنی کرپشن۔ اچھا، فرشتوں کو مادہ دے کر پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ایسے کرے گا، تو اللہ نے کہا تھا مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ، پھر اللہ نے سمجھایا بھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق چاہتے تھے جو اپنے ارادے سے ایمان لائے اور اپنے ارادے سے نیکی کرے، اور اس ارادے کا اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے کہ دنیا کو سب کو پتہ لگ جائے دیکھو بھئی یہ کر لیا۔ جیسے ایک استاد ہے، اب استاد جو ہے وہ جب پڑھاتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کس گریڈ کا ہے، کس ہی ڈزنٹ نیڈز ایگزامینیشن، ایکچولی اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ایگزامینیشن ہوتا ہے اس پر حجت تمام کرنے کے لیے کہ وہ طالب علم کل کو یہ کہ نہ کہے کہ آپ نے مجھے کیوں فیل کر دیا، میں تو بڑا اچھا آدمی ہوں، ٹیچر کو تو پورا پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اتمام حجت اس کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی کہ دوسرے یہ نہ کہیں کہ اس کو کیوں پاس کیا آپ نے، یہ تو بڑا بیکار آدمی ہے، تو اس کے لیے دیکھو بھئی یہ آ گیا، ایک انصاف والا امتحان ہوا نتیجہ۔ تو اللہ تعالیٰ حجت تمام کرنے کے لیے یہ کام فرماتے ہیں کہ کسی کو کوئی نہ رہے
تاکہ کسی پر حجت نہ رہے کہ ہم مجھے گواہی نہیں پہنچی، مجھے بات نہیں پہنچی، مجھے موقع نہ ملا، اللہ نے موقع بتا کر سارا کر دیا. اس لیے اللہ آزماتے ہیں، اور اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ آزمائش میں بندہ اللہ کی طرف واپس آئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ جو دعا ہے نا بڑی پیاری، اور یہ عقیدہ ہے ہمارا، لا ملجأ من اللہ الا الیہ. تو کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو کہا کہ تم یہ دیکھو کہ اگر کوئی دور سے تم پر تیر برسا رہا ہو، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں. کہا طریقہ یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب کھڑے ہو گئے تو تیر تو دور سے لگتا ہے. تو لا ملجأ من اللہ، اللہ سے بچنے کا کوئی راستہ دنیا میں ہے ہی نہیں الا الیہ، مگر اللہ. یہ عقیدہ ہے. تو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اس آیت کے آخر میں فرما دیا کہ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ خیر بھی آزمائش ہے، شر بھی آزمائش ہے. یہ تیرے سادہ دل بندے جائیں کدھر کہ درویشی بھی، عیاری ہے، سلطانی بھی. اللہ کہتے ہیں إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، میری طرف آ جاؤ نا. تو شر بھی تمہارے لیے لذت بن جائے گی، اور خیر بھی لذت، خیر کا ذریعہ ہمیشہ کا بن جائے گا. یہ بات ہو گئی. لا محالہ جانا ادھر ہی ہے، اللہ کی طرف ہی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کر کے جانا ہے. ایک بات جسے آپ نے آغاز تو کر دیا تھا اس نقطے کا، درمیان میں ایک سوال میں یہ لے آیا کہ اللہ کیوں آزماتا ہے. لیکن یہ بات بالکل ہدیناہ النجدین، ایک تو یہ بات اللہ نے بتا دی، یہ دونوں راستے ہیں. ارادے کی قوت تمہیں دے دی، اللہ اکبر. اور کیا اچھی مثال آپ نے دی استاد کی اور شاگرد کی. استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ کتنا ذہین ہے یا کتنا غبی ہے، اسے معلوم، اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ پیپر سامنے ہے. قیامت کے دن جب آزا گواہی دیں گے تو اعمال نامہ بھی ہمارے سامنے ہوگا. ہمارے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہونا چاہیے، بائیں ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اب مفتی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی ہر آزمائش میں پورا اتروں. ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، کامیاب. اور پھر انی جاعلک للناس اماما، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ابو الانبیاء ہو گئے. ہم نقش قدم پہ چلتے ہیں، اسوہ حسنہ، دو اسوہ حسنہ، ابراہیم علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ. اب دونوں راستے ہمارے پاس ہیں، خیر کا بھی شر کا بھی، فعالہمہا فجورہا و تقواہا ہمارے سامنے ہیں. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارا جو دائیں ہاتھ کا اعمال نامہ ہے وہ بھاری ہو. اس کے لیے یہ خواہشات پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. مجھے میرے اعمال گواہی دیں اس بات کی، میں کیسا بندہ ثابت رہوں اپنے ہر عمل میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارشاد. لیکن یہ ایک ازل کا قانون تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ نے جو فرمایا نا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا تم نے سمجھ لیا کہ ایمان لے آؤ گے اس کے بعد آزمائش نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ نے، آپ نے جیسے فرمایا، اللہ نے ہر انبیاء کی آزمائش زیادہ سختی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور بضرور ظاہر کر دے گا کون سچا ہے اپنے دعوی ایمان میں، کون جھوٹا ہے. اب دیکھیں، اب یہ ہے کہ موت کی تیاری، یہ اصل ہمارا امتحان ہے. تو وہ جو فرمایا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرو نہیں اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اس پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا پتا میں کب مر رہا ہوں، اور میں مرنے کی حالت، اللہ کہہ رہے مرنے کی حالت میں مسلمان ہو تم، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کب مر رہا ہوں. اس سے پہلے مجھے کیسے معلوم کہ میں نے تقوی کا وہ حق ادا کیا جو اللہ کو حق مطلوب تھا؟ یہ تو آخری حصہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مجھے تقوی کا معلوم ہے، پہلے مجھے وہ معلوم ہونا چاہیے نا. ارشاد. تو اب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا، یعنی ولا تموتن، ہر وقت، کہ ابھی موت آجت میں. کیا مطلب؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد. اب ہم ذرا پریکٹیکل آ جاتے ہیں. بالکل جی جی بھائی، بات یہ ہے کہ میرے ذمہ نمازیں جو تھیں کتنی قضائیں میں نے ادا کی کہ نہیں کی. اب اگر ادا نہیں کی تو فکر ہو جائے بھائی کہ میں قضا نمازیں ادا کروں، ہر نماز کے ساتھ ادا شروع ہو جائے دن میں. اب وہ جو آدمی جس پر قضا نمازیں ہیں تو وہ نفل چھوڑ دے اور سنت غیر موقدہ چھوڑ دے. وہ فرض واجب پڑھے، سنت موقدہ پڑھے. اس کے علاوہ وہ کیا کریں کہ اپنی بس اس وقت میں جو نفل کا وقت ہے، سنت غیر موقدہ کا وقت ہے،
اس میں وہ اپنی قضا نمازیں پڑھے. نیچرلی عشاء یا فجر زیادہ قضا ہوتی ہے تو زیادہ پڑھے. کیلکولیشن یاد نہیں, ایک موٹا موٹا اندازہ لگا لیں. یہ قضاء عمری کا طریقہ ہے جو متفق علیہ بات ہے کہ ایک اندازہ لگا لے کہ میرے ذمے اتنے 100 اتنے 1000 جو بھی نمازیں قضا ہیں پڑھنا شروع کر دے. پھر اگر اس کے درمیان میں وفات آ گئی, اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی معاف کر دیں گے, کیونکہ اس راستے پہ تو چل گیا تھا نا, وہ جو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک آدمی توبہ کر کے راستے پہ چل گیا نیکوں کی بستی پہ, اور وہ بستی اس کے لیے کم کر دی گئی. اچھا, اسی طرح اگر زکوٰۃ باقی ہے تو میں کیلکولیشن کر لوں کہ بھی میری بعض لوگ ایسے ہیں 30 40 سال زکوٰۃ نہیں دی, اب وہ لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ ہو گئی. بھائی کیلکولیشن کر لیں, دینا شروع ہو جائیں بسم اللہ کر کے. یہ موت کی تیاری ہے پریکٹیکل. بھائی حج نہیں کیا تو ابھی سے بھائی رجسٹری لکھوائیں اور اپنا نام رکھیں, پیسے جمع کرنا شروع کریں, درخواست حکومت میں کرنا ہے وہ کریں, پرائیویٹ گروپ میں کرنا ہے. بھائی ابھی حج کریں. کتنے لوگ ہمارے ہاں لاکھوں لوگ ہیں بھائی 50 سال عمر ہو گئی, ملیشیا گھوم لیا, سوئٹزرلینڈ گھوم لیا, حج نہیں کیا, مسلمان ہیں. بھائی اس کی فکر ہو جائے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھئی جس نے حج نہیں کیا تو وہ یہودی مرے نصرانی مرے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اتنی خطرناک بھائی یہ پریکٹیکل موت کی تیاری نہیں ہم نے کی. بھائی اسی طرح اب آپ آ جائیں حقوق العباد پہ, بندوں کے جو حقوق ہیں میرے اوپر. بھئی لین دین کا معاملہ میرا کیا ہے؟ آپ جو ہمارے بزرگوں میں واقعہ سنا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگوں میں بڑے سمجھدار لوگوں میں کوئی فوت ہوتا تھا تو ان کی تجوری سے نا پرچیاں نکلتی تھیں, پیسے بندھے ہوئے, یہ فلاں کے اتنے 10,000 ہے, فلاں کے 40,000 ہے, فلاں کے اتنے لاکھ. پوری ڈائری نکلا کرتی تھی کہ میں نے فلاں کو اتنے دینے, فلاں دینے, کھاتا پورا ہوتا تھا. یہ فکر ہے کہ میرے جو قرض خواہ ہیں ان کو میں نے دینا ہے, ایک پائی بھی میرے اوپر رہ گی وہ آگ کا انگارہ بن جائے گا میرے لیے. تو ہم ہر وقت تیار ہوں کہ ہمارا دامن صاف ہو. کیا آج ہم تیار ہیں؟ ہم پوچھیں ذرا اپنے آپ سے. اور کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ آج ہی صبح ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ان کے 1 کروڑ روپے دینے ہیں اور وہ ادھر دعوت کر رہے ہیں اور عمرے پہ جا رہے ہیں اور اس پہ کر رہے ہیں. ارے بھائی کیا ہم تیار ہیں موت کے لیے؟ تو کیا ہم نے یہ, ورنہ یہ سب سے خطرناک معاملہ. حقوق اللہ بھی معاف ہو سکتا ہے, حقوق العباد کے معاملے میں معاملہ یہ وہ معاف نہیں ہوگا. یا تو آپ کے اوپر اس کی برائیاں لا دی جائیں گی گناہ, یا آپ کی نیکیاں اس کے اوپر لا دی, مسکین آ جائے بن جائیں گے. کیا خطرناک منظر ہوگا قیامت میں کہ میں نیکیوں کا انبار لے کے کوئی آ رہا ہے اللہ نہ کرے اور جا رہا ہے گناہوں کے ڈھیر بھر کے. اللہ کے نبی فرما رہے یہ ہے مسکین. اسی طرح اللہ نے مجھے اولاد دی ہے, میں نے آج تک ان کی تربیت, ان کو ڈانس تو سکھایا ہے, ان کی انگلش بڑی اچھی کر دی ہے, برٹش تاکہ انہیں نوکری اچھی ملے. ہاں برٹش ایکسنٹ کے ساتھ کر دی ہے, اور میں بچپن سے اس سے انگلش ہی بولا کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ کا کوئی مقصد ہے جائز ہے, بٹ آپ نے اس کو دین, اللہ رسول کی عظمت, اپنی عظمت کم از کم, اپنا ادب, رشتہ داروں کا سلوک, قرآن کی اہمیت, قرآن پڑھانا, مسلمانی کے آداب, یہ کتنے سکھائے ہیں. یہ امانت ہے, یہ موت کی تیاری. اگر نہیں کہ حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے اپنی اولاد کی تربیت کی, اس کی بڑے ہو کے شادی کی, اللہ اجر دے گا, اور اگر نہیں کی اور وہ گناہ میں مبتلا ہوا وہ اپنے والدین کو بھی جہنم میں گھسیٹ کے لے جائے گا. تو یہ اپنے کتنا قرض ادا کیا کہ جن لوگوں کو میں نے زندگی میں تکلیف پہنچائی ہے, ان کے خلاف میں نے پروپیگنڈے کیے ہیں, ان کی عزت خراب کی ہے, میرے ذمے ہے میں ان سے معافیاں مانگوں جا کے. ایک دفعہ معافی کسی طرح معاف کر دیں گے. اگر معافی نہیں مانگی قیامت میں گریبان پکڑا جائے گا. تو آج تو ہر دن ہم کتنے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں, بلکہ ماس ذلیل کر رہے ہیں فیس بک پہ پوسٹ کر کے, میڈیا پہ پوسٹ کر کے. یعنی صاحب یہ پریکٹیکل تیاری ہے کہ میں موت کے لیے, پھر یہ تو ہے نا جو فرض واجب ہے, پھر میں نے آگے اپنی انویسٹمنٹ کتنی بھیجی ہوئی ہے. بھائی آج ہم سب انشورنس کراتے ہیں, لائف انشورنس, یا سمجھدار آدمی لائف تکافل کراتا ہے. آپ نے آگے کتنا تکافل بھیجا ہے, کتنی انویسٹمنٹ بھیجی ہے. میری تلاوتیں کتنی آگے گئی ہوئی ہیں, میری نفل نمازیں کتنی آگے گئی ہوئی ہیں, میرے ذکر روزانہ کے کتنے آگے گئے ہوئے ہیں, میری خیراتیں جو میرے اللہ کو اور مجھے پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ. میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے, کسی یتیم خانے میں دیا ہے, کسی مسجد میں, کسی مدرسے میں دیا ہے, کوئی انسٹیٹیوشن بنایا ہے لوگوں کی خیر کے لیے. وہ میرا کتنا میں نے انویسٹمنٹ کیا ہے, سارا دنیا کے لیے رکھ دیا میں نے. ایسا نہ ہو کہ زندگی کی شام ہو جائے اور ہمیں اس وقت خیال آئے جب بہت دیر ہو جائے, جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں, بس دیکھنا انہیں غور سے, جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. تو ابھی بھی وقت ہے. جب تک حدیث میں آتا ہے, یہ اچھی بات, یہ اچھی اللہ کی کرم, یہ رحمت یہ ہے کہ معلوم یغرغر, جب تک موت کی ہچکی نہیں آتی نا مہلت ہے, آخر منٹ تک مہلت ہے. اور مہلت ایسی ہے, اللہ کی رحمت پہ قربان, 70 سال اگر کوئی بیٹھا ہے ہمارے پیاروں میں اور گناہ کیے ہیں, آج کہہ لے توبہ, آج کہہ لے,
اللہ اس پر قادر ہے وہ 70 سال کی بے حیائیاں اور گناہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے سارا، اگر سچی توبہ ہے۔ ایسا اللہ رحیم و کرے۔ پھر یہ ہو کر بھی اتمام حجت کر رہے ہیں اپنے عذاب کے لیے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہ بریں وہاں جا کر کہ جو یا لیتنی کنت ترابا، کہ وہ جس طرح کافر کہے گا قیامت میں جب یہ دیکھے گا نا حالات کہ ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا اور میں کبھی زندہ نہ ہوتا۔ تو یہ ہمیں فرق کرتا ہے کہ بعثت کا عقیدہ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے، اور اللہ اتنا رحیم قریب ہے، تمہیں موت کی تیاری کر لو، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، آگے مزے ہی مزے انشاءاللہ۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اپنی نمازیں وغیرہ، اپنے دینداریاں، معاملات، اپنی جو حقوق اہل حقوق، رشتہ داروں کے کوئی ناراض ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے ہیں، ان کو صاف کر لیں، بس موت کے لیے صاف ہے، ہلکے پھلکے اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقوق اللہ کی ادائی ہو، اور حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ ہی ہیں۔ حقوق العباد کی ادائی کرتے ہوئے اللہ سے قریب ہونا، کیونکہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ نے بیان فرما دیا، بہت معاملات میں ہمیں بہت پاک صاف شفاف رہنا ہے، آپ نے بیان فرما دیا۔ لیکن ایک مومن جو چلتا پھرتا نظر آتا ہے، ایک مومن، یعنی اس کے رویوں میں، زندگی گزارنے میں، زندگی برتنے میں، ایک اہل ایمان اور ایک غیر مومن کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں جو توشہ آخرت بھیجنے کے لیے زندگی میں کچھ کام تو جیسا آپ نے فرمایا ہمیں کرنے ہی ہوتے ہیں، لیکن صبح سے شام تک ہم زندگی ایسے گزاریں، یعنی اس کو اگر ہم ذرا سا اور بڑھا دیں کینوس اس کا، کہ اللہ کے استحضار کے ساتھ گزاریں کہ میں اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، میری زندگی میں صبر ہے، شکر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، میری زندگی میں اللہ پر بھروسہ ہے، کامل توکل کی میں علامت ہوں کہ اللہ پہ توکل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، شکر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، اپنے ارادوں میں غیر متزلزل رہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ استقامت کا اگر کسی شاہکار کو دیکھنا ہو یا پیکر دیکھنا ہو تو وہ استقامت، کہ اے اللہ میں نے تیری طرف چہرہ کر لیا، بس اتنا ہی کافی ہے، اور تو نے مجھے کبھی مایوس ہی نہیں کیا۔ یہ جو زندگی گزارتا ہے ایک شخص جو کلمہ گو ہوتا ہے، جو اہل ایمان ہوتا ہے، اور وہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھتا ہے، اللہ کو اللہ سے مانگ لیتا ہے، تو زندگی ایسے گزارنے کا تقاضا اللہ کرتا ہے ہم سے۔ ارشاد۔ دیکھیں یہ جو ہے نا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، کہ شر بھی آزمائش اور خیر بھی، لیکن اس زحمت کو رحمت بنایا جا سکتا ہے۔ اور وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یعنی ایک درجہ ہے جس کو بزرگ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ترین ولایت کا جو درجہ ہے اللہ کے قریب، ولایت کا اللہ کے دوست ہونا، جو قرآن میں اولیاء اللہ، وہ یہ ہے کہ راضی بالقاضی، جو اللہ کر رہا ہے میں راضی۔ ایک بزرگ تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ میں بڑے خوش رہتے تھے کہ آپ ہر وقت خوش، کہا کہ اس شخص کی خوشی کا کیا پوچھنا ہے کہ ہر کام دنیا میں اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کہا حضرت یہ آپ نے کیا بات کی، تو خدا والی بات ہے، ہر کام میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ملا دیا ہے، ہر کام میری مرضی سے ہو رہا ہے، میں خوش بیٹھا ہوں۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بظاہر ذلیل کر رہا ہے، بظاہر محروم کر رہا ہے، اس میں بھی راضی، اور اللہ نواز رہا ہے اس میں بھی راضی، نہ خوشی سے بہت پھول جانا، نہ غم سے بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو کے بیٹھ جانا۔ اب یہ اور اپنے آپ کو یہ جو صفات آپ نے فرمائیں کہ دیکھیں جو راستہ ہے نا اس جنت تک پہنچنے کا، اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ نبی کے فٹ پرنٹس ہیں۔ اب یہ استقامت، صبر، تواضع، قناعت، تقوی، اپنے آپ کو کم سمجھنا، دوسروں کی خدمت کا جذبہ، اخلاص، سنسیریٹی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں سنت کے راستوں سے۔ تو وہ جو کہا تھا نا کسی نے کہ نقش قدم نبی کے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، اور یہ وہ چیز ہے جو پوری امت مسلمہ کو جمع بھی کر سکتی ہے، قرآن اور سنہ۔ بس بھئی نبی کے طریقوں پہ چلتے جائیں، جو متفقات ہیں ہم سب کے درمیان 99% اس پہ چلیں، تو اب استقامت بھی آئے گی، صبر بھی آئے گا، اور آگے اللہ سے تعلق لگانا بھی آئے گا، مخلوق سے تعلق لگانا بھی آئے گا، اور موت کی تیاری ہر دم
یہ خیال رہے. اچھا ایک بات بڑی اہم موت کے حوالے سے چونکہ چل رہا ہے حدیث میں اکثرو ذکر حازم اللذات الموت. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لذتوں کو تباہ و برباد، بلکہ حازم کا لفظ عربی میں پاش کر دینے والی، یعنی ایک تو نا اس پیالی کو پھینک دے ٹوٹ جائے، ایک میں بڑا سخت لوہے کا ڈنڈا لے کے اس پیالی پہ ماروں تو کرچی کرچی ہو جائے گی. تو لذتوں کو توڑ دینے والی، کرچی کرچی کر دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو تو ہمارے گھروں میں موت کا تذکرہ ہو. اور الٹا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تذکرہ کرے تو بڑے یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ذکر کر رہے ہو موت کا، دین ہم سے یہ کہتا ہے، بلکہ قبرستان جایا کرو. کتنے لوگ جاتے ہیں قبرستان، کتنے لوگ جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، حد سے حد مسجد تک چلے گئے، وہ بھی بہت اپنا کوئی قریبی عزیز ہوا، نماز پڑھی. قبرستان تک جانا مردے کے ساتھ، اس کا کتنا اجر ہے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. تو موت جیسے آپ نے فرمایا تھا شروع میں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اللہ اکبر. اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، بہت برابر سونے کی وادیاں اس کو دے دی جائیں، یہ مزید مانگے گا کہ مجھے ایک اور وادی چاہیے. اللہ اکبر. ان میں وہن پیدا ہو جائے گا. وہن کیا ہوتا ہے؟ جب پوچھا گیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، حب الدنیا وکراہیت الموت وکراہیت الموت. تو موت سے کراہت کیوں آنے لگی ہے؟ پھر وہ اقبال یاد آتے ہیں نا کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. مسلمان کیسے ڈر سکتا ہے، کیسے دنیا سے محبت کر سکتا ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. مفتی صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، ہم نے آج کیا سیکھا اور امت کو تعلیم کر دیجئے ٹو ڈوز کے حوالے سے. جی کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا ٹو ڈو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں موت کا تذکرہ ہوتا رہے، موت کے واقعات، قرآن میں موت کا ذکر، حدیث میں موت کا ذکر، اور بھئی یہ عنوان ہوتا رہے گھر میں، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین ہوتی رہے کہ بھائی تمہارے اوپر کوئی ذمہ داریاں تو باقی نہیں ہیں. اللہ کے بندوں کو، بچوں سے یہ بھی پوچھا جائے بھائی روز نماز پڑھیے بیٹا، ہوم ورک سے پہلے یہ بھی پوچھا جائے نماز پڑھ رہے ہو بیٹا، بیٹا کسی کا حق تو نہیں مارا، بیٹا کچھ چوری تو نہیں کی، 2 نمبر کام تو نہیں کیا. بھائیوں بہنوں میں یہ باتیں ہوں گھر میں بیٹھ کر بندے اور نفس ذائقہ. دیکھو بھی موت آنا ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم بہادر نہیں ہیں اس کے سامنے، ہم نہیں کر سکتے. عمر رضی اللہ رو رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ رو رہی ہیں، ہم موت برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف آ رہی ہے، بھائی ہم اس میں بہادر نہیں ہیں، بھائی یہ نہیں کرو. بچوں کو بتا دیا جائے بھائی میرے ذمے، میری طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا میرے پر مصیبت بن جائے، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، اور اس معاملے میں غلط کاری میں تمہاری کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، تم کچھ بھی ہو جائے میں نہیں کر سکتا، میں اپنی موت سے ڈرتا ہوں. تو موت کا تذکرہ آئے. قبرستانوں میں جیسے آپ نے فرمایا جایا کریں. اللہ کے نبی ہفتے ہفتے جاتے تھے. چلو ہم کسی کو دفنانے جاتے ہیں اس وقت ہی تھوڑی دیر کھڑے ہو کر مراقبہ موت، یعنی خیال کر لیا یہاں کیا ہے، میں نے بھی آنا ہے ادھر. جی جسے میں نے کندھا دیا ایک دن مجھے بھی کندھا دیا جائے گا. انتم سلفنا ونحن لکم خلف، حدیث میں دعا بھی ہے. جی ہاں. ارے بھائی قبر والو تم چلے گئے ہم پیچھے آ رہے ہیں. یہ ایک تو. دوسری بات یہ کہ پریکٹیکلی تیاری ہو. تیسری بات یہ ہے کہ زندگی کو پھر ایسے گزارا جائے کہ یہ سمجھا جائے کہ خیر اور شر جو آ رہی ہے یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، چلی جائے گی. اللہ آزما رہا ہے، میں صبر شکر سے کام لوں، اللہ کی طرف دیکھوں کہ اللہ میرے سے کیا مطالبہ فرما رہے ہیں اس خیر اور شر میں، صبر کرنے کا، شکر کرنے کا، نوازنے کا، معاف کر دینے کا، چھوڑ دینے کا. دنیا یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے یہاں میں لوگوں سے بدلے نہ چکاؤں، چھوڑ دوں، جانے دوں، معاف کر دوں، برداشت کر لوں. آخرت کی انویسٹمنٹ کی بڑی زبردست فکر کی جائے، آخرت کی انویسٹمنٹ، اور یہ روز دیکھے دنیا میں سٹاک ایکسچینج کی اور انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. آخرت کی انویسٹمنٹ میں سے بعض انویسٹمنٹ ایسی ہوں جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو. سبحان اللہ. کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. اللہ اکبر. اور انڈیکیٹرز بھی چیک کر رہے ہیں، جیسے سٹاک مارکیٹ روز چیک کرتے ہیں نا، ہم چیک کر رہے ہیں انویسٹمنٹ میری کتنی چلے گی، خراب تو نہیں ہو گئی، میں نے کوئی ریا والی انویسٹمنٹ تو نہیں بھیجی. وہی ریا، جب اللہ کے سوا کوئی گواہ ہی نہیں تو کیسی ریاکاری، کیسا تکبر، اور یہ کیسا تکبر ہے تقوی، کیسا خبط عظمت، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. اور خواتین و حضرات، ہم نے ہمیشہ کی طرح آج بھی
مفتی احمد عفنان صاحب سے سیکھا. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. اور خاص طور پر میں نے جیسے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ مفتی احمد عفنان صاحب سے بات کر کے ہمیں ہمیشہ اس لیے بھی خوشی ہوتی ہے کہ آپ حالات حاضرہ پر گہری نگاہ رکھتے ہیں. ایک دنیا کو قریب سے دیکھا آپ نے اور دیکھ رہے ہیں، اور آج کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ عطا فرماتے ہیں. شریعہ اور اسلامک جورسپروڈنس بڑے اہم موضوعات ہیں. بلکہ اقبال کا جملہ یاد آیا مفتی صاحب، یقیناً آپ نے تو بہت پڑھا ہے کہ صدی کا سب سے بڑا مجدد وہ ہوگا جو اسلامک جورسپروڈنس پر کام کرے گا. یہ اقبال فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دینے سے قبل میں سمجھ رہا تھا کہ سوال میں نے کر لیا، کہ سوال کل کا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے تھے؟ درست جواب غزوہ موطا میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ تبوک کا، یا غزوہ احزاب کا، یا غزوہ بدر کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092214300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں مفتی صاحب. شیر افضل امان نوشیرہ. شیر افضل صاحب نوشیرہ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے. کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر